انسان کی کسی سوسائٹی نے موریلٹی کا کوئی قانون نہیں دیا، کوئی اخلاقیات کا قانون نہیں دیا، بلکہ جب بھی کبھی اخلاقی قانون آئے انسان کی معاشرت اسے توڑنے پہ درپے رہی۔ اگر آپ اس نظام کی خصوصیت دیکھو تو اختیارات کی دنیا جو ہے اتنے لو گریڈڈ تھنکرز کے پاس چلی جاتی ہے جن کے پاس کوئی مورل ویژن نہیں ہوتا، کوئی اخلاقی ویژن نہیں ہوتا۔ Therefore, wherever there is democracy، دنیا میں جو بدترین المیے موجود ہیں اخلاقی، وہ ان معاشرتی قدروں میں موجود ہیں۔ Then what is our necessity؟ کیا ہم مسلمان رہنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہماری لوکل نیسیسٹی ہے۔ اگر ہم مسلمان رہنا پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام اپنانا ہوگا۔ اسلام نہ مجبور ہے، نہ محکوم ہے، نہ معذرت خواہ ہے، نہ اسلام کوئی گرے پڑوں کا مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا رستہ ہے جو کائنات کے مالک نے صدیوں تحریک، صدیوں اور اربہ ارب کی انسانی زندگی پہ محیط ایک تجرباتی فنکشن سے گزار کر اس نے آپ کو یہ سسٹم دیا ہے۔ یہ سسٹم ان شارٹسٹ پاسبل وے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سیف پیسج فار ہیومینٹی، وی کال اٹ سیف پیسج ٹو ہیومینٹی، کہ یہ انسانوں کا یہ ایک سیف پیسج ہے اسلام۔ یہ آپ کو اس خطرناک وساوت سے بھری ہوئی، انگزائٹی ڈپریشن کی زندگیوں سے بھری ہوئی، الزائمر انسومنیا سے بھری ہوئی اس کائناتی ابتلا میں آپ کو ایک تسکین اور تسلی کو پہلو دیتے ہوئے سیف پیسج دیتی ہے دنیا سے نکلنے کے لیے۔ اینڈ nobody is eternal، neither the man nor this world nor this universe۔ اگر ہم اس تناظر کائنات میں دیکھیں تو ساری کائنات کا انجام یا ایک دھماکے میں بکھر جانا۔ ابھی کل تو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ پتھر کہ اگر ذرا سا چھو جاؤ، افسوس کہ کسی شاعر نے نظم نہیں لکھی اسی پہ، اگر زمین کو بھی وہ پرسونیفائی کرتا اور محبت سے اس پتھر کو بھی، تو اگر ان کی انگلیاں بھی مست ہو جاتی تو اس وقت دنیا ختم ہو جاتی۔ اس پہ کوئی شاعری نہیں کی اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ 12 ارب سال کے بعد سورج کے ٹھنڈا ہونے سے کائنات ٹھنڈی نہیں ہوگی، بلکہ آسمانوں سے ایک پتھر پھینکنے سے بھی پوری حیات ختم ہو سکتی ہے۔ So we have no way out. We have to check it up and we have to understand fully کہ ہم نے مسلمان رہنا ہے خدا پہ احسان کر کے نہیں۔ This is the only safe passage۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 ارب میں سے ایک بھی اگر مسلمان ہوگا آپ کوئی احسان اس پہ نہیں کرو گے۔ اٹ از آور نیسیسٹی کہ کائناتی اس تغیر میں، زمین و آسمان میں، ہم ایک ایسے خدا کے ساتھ اٹیچ رہیں جو زندگی اور موت پہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پوری کائنات پہ تصرف رکھتا ہے۔ He can only give us a safe passage۔ So Islam is the only commitment which guarantees life here and life there۔ ورنہ ساری دنیا پہ ایک اصول ہے، we live only once۔ یورپ، دوسری دنیا، کمیونزم، they all believe in one simple saying، we only live once۔ صرف اور صرف اسلام آپ کے ریسکیو کو آتا ہے، جو اس زندگی میں بھی آپ کو ایک اچھی ریسکیو کی ضمانت دیتا ہے، اور دیر آفٹر میں بھی ایک طویل ترین گیلیکشل ایریا میں آپ کا رستہ متعین کرتا ہے۔ دی وے ٹو گاڈ از ویری سمپل، اٹس the way to think، it's a way to accomplish، it's a way to learn، it's to make a judgment۔ إِنَّ هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قبر کے سرانے اس آزمائش کی کوڈ ختم ہو جائے گی، سادہ سا سوال کیا جائے گا، گئے بیٹھے، نشستند و گفتند و برخاستند،
علم حاصل کیا، جانا بوجھا، سراہنے آ گئے ہو، اب صرف ایک سوال کا جواب دے دو، من ربک، کسے لے کے آئے ہو ساتھ؟ جائیداد کو، رشتہ ناتوں کو، حکومتوں کو، اقتدار کو، یا اس بنیادی سوال کو جو اللہ نے آپ کو عقل کے ذریعے سونپا تھا کہ خدا کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ خادم حضرات، المیہ یہ ہے، ایک بیچارے ہندو کے ساتھ، ایک بیچارے کرسچن کے ساتھ میں ان کو المیہ ہی قرار دیتا ہوں۔ یو کین ناٹ بی شیور۔ آپ کو پوچھا گیا من ربوں کا، نہ برہما کا نام لے سکتا ہے، نہ وشوا کا، نہ وشنو کا، نہ کالی کا، نہ درگا کا، اتنے سارے خداؤں میں کس کا نام لے گا کہ میں کس کو ساتھ لے کے آیا ہوں؟ ادھر ٹرینٹیز چل رہی ہیں۔ یہ خدائے واحد ایک بڑی خوبصورت جملہ ہے جو آپ کے لکھنے کا ہے اسلام کے بارے میں۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز نے ایک جملہ لکھا ہے کہ there is such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology was possible۔ کہ خداوند کریم میں الوہیت پہ اسلام کسی چیز سے اتحاد نہیں رکھتا اور کسی چیز سے وہ مسابقت نہیں۔ خدائے واحد کا نظریہ مسلمانوں میں اتنا مستحکم ہے کہ کوئی دیوتا اس میں نہیں گھس سکا۔ وائی ناٹ کیپ دس ایٹیچیوڈ؟ وائی ناٹ اس نظریے کو پوری قوت سے ہم کیوں نہ اس کے ساتھ ڈھیر رہیں؟ خدا سے تائید اور نصرت طلب کر